السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے لیے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا پیر اجمل صاحب قادری، جو پاکستان سے ہیں، اور ان کی تو بات ہی الگ ہے، اور ان کے لب و لہجے میں اتنا لچک، پیار، محبت ہے کہ ہمارے دلوں تک یہ بات جلدی اتر جاتی ہے۔ ان کا طریقہ بہت پیارا ہے اور بہت الگ انداز سے بات کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ایک غریب دیہاتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ ہے، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ وہ غریب آدمی جو حضور پاک کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس غریب دیہاتی نے کیا کہا، آپ خود اس ویڈیو میں سنیے۔ تو چلیے جلدی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدونا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا۔ رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، اللہ اکبر، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی۔ اللہ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک۔ اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا۔ عمر کا یہی انصاف تھا، کوئی حضور کی گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دیتے۔ حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا۔ فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا گا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ اوہ سبحان اللہ، کے سامنے جو کہا نا، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا۔ بے شک، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے منہ سچا چاہیے ہمارا نبی کریم ہمارا صلی نبی۔ اللہ علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے۔ خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، بے شک، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے سبحان اللہ، کہیں کہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ لگے بے شک، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔
اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ اللہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور میرا ہی فرمانے ہوگا، لگے امت بے بھی شک۔ میری ہے، یہ امت میری ہے ہاں تو سنبھالنے کا طریقہ کیا بھی بہت مجھے ہی بہترین آتا مثال ہے۔ ہے، رب حبلی حضور کو ہی آتے امتی ہیں، کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا پیدا ہوئے، بخشا، واہ رب حبلی الصلاۃ امتی۔ والسلام۔ یہ طریقہ سیکھیں امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھیں۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا بالکل علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ حضور میں تعالی علیہ کلمہ پڑھنا وسلم، چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، اوہ یہ نشہ بے کرتا شک، ہے، رشتہ ہم لوگوں داروں کو کی طریقہ ہی ہمارا نہیں کوئی ہے۔ تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں گے، پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی ہوں۔ حضور میں چوری بھی کر لیتا، اللہ اکبر، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا، اللہ اکبر، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہے۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات، کیا اللہ، فرمایا؟ واہ سبحان اللہ، ایک چھوڑ دو گے؟ میرا مشورہ ہے ایک جو چھوڑ زیادہ دو گے؟ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سب بیماریوں جائے گا کے ساتھ علاج۔ جینا چاہتے ہیں، ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی، ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں قبیلے کا، پر میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی، میں نے کلمہ پڑھا، معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی۔ جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا، واہ کیا بات ہے، پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی، فرماتے دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا، کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ فرماتے رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو، بھائیوں سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلمان بھائی، اللہ اکبر، سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا ہے،
लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते हैं कि उसने पूछा कलमा पढ़ गया, मैंने सुना। फरमाते दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा। फरमाते वहां से भी वापस आ गया, एक ही दिन गुजरा था, एक ही गुनाह हुजूर ने छड़वाया था और मेरे सारे छूट गए। फरमाते हैं अगले दिन मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो सब लोग बातें पूछ रहे थे, मैं दूर बैठ के महबूब के बस चेहरे की जियारत करता जा रहा था, मैं बस चेहरा ही देखता जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था और मेरा दिल नहीं भर रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस हिकमतों वाले रसूल को देख रहा हूँ। बात एक बताते हैं, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी। हज़रात गिरामी, तो हुजूर का यही था कि रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम उम्मती से, अल्लाह के बंदों से, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौखट पर, दर पर अगर कोई साइल जाता था तो वो अपना झोली ही नहीं, वो दुनिया व आखिरत अपने साथ मजबूत करके आ जाया करता था। उनकी दुनिया व आखिरत संवर जाती थी। अगर हुजूर ने किसी को अता कर दिया तो उनके साथ खानदान तक पूरा हो जाता था, उसको कोई चीज की कमी नहीं होती थी। हमारे हुजूर तो वो हुजूर है जिनके हम उम्मती है, हमें फख्र है कि हम इस्लाम से हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं और हुजूर के उम्मती में हैं। तो हज़रात गिरामी, इंसान बहुत सारे गुनाह करते हैं, लेकिन एक गुनाह जो छोड़ दे, यानी उस बंदे ने कहा कि मैं एक गुनाह छोड़ा तो उसके साथ साथ मेरे जितने भी गलत काम थे सारे छूट गए, सिर्फ मैं एक झूठ बोलना छोड़ दिया। तो हज़रात गिरामी, कोशिश करेंगे कि हम भी ज्यादा से ज्यादा इतना कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की आदत हमारे दिलो दिमाग से निकाल देंगे। अगर हम झूठ बोलना छोड़ देंगे तो इसकी बरकत से हम सारी गुनाहों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।